الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقل جاء الحق وزاق الباطل ان الباطل کان زہوقا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے میرے محترم اسلام کے علماء اور دیگر مذاہب کے علماء، آنریبل کامران تیسوری گورنر آف سندھ، دی آنریبل کونسل جنرل آف ڈفرینٹ کنٹریز، میرے محترم بزرگوں اور میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ میری تعلیم انگریزی میں ہوئی ہے اور مجھے اردو زبان پہ مہارت نہیں ہے، تو امید رکھتا ہوں کہ اس تقریر میں اگر کچھ غلطیاں ہوں گی تو اس کو آپ نظر انداز کریں۔ میں نے آخری پبلک اردو سپیچ کشن گنج ہندوستان میں دی تھی، جب ماشاء اللہ 10 لاکھ سے اوپر لوگ تھے، اور 12 سال بعد میں اردو میں پبلک میں تقریر کر رہا ہوں، تو ممکنات ہے کہ میرے تقریر میں اردو کی غلطیاں ہوں گی، تو اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں۔ آج مجھے بے حد خوشی ہو رہی ہے کہ میں پاکستان کی سرزمین پہ ہوں۔ یہ میری خواہش تھی کئی سالوں سے کہ میں پاکستان تقریر کے دورے پہ آؤں۔ 33 سال پہلے 1991 میں 1991 میں پرسنل وزٹ پہ آیا تھا، لیکن آج پہلی بار خصوصاً تقریر کے دورے پہ حکومت پاکستان کے دعوت پہ میں آیا ہوں، اور یہ لاسٹ 2-3 دنوں سے مجھے بے حد خوشی محسوس ہو رہی ہے، اور امید رکھتا ہوں کہ اس لیکچر کے دورے سے میں کافی نالج، علم اور بھائی چارہ محسوس کروں انشاءاللہ۔ آج کے میرے تقریر، چھوٹی سی تقریر کا موضوع ہے میڈیا اور اس کی اہمیت۔ میرے نزدیک میڈیا آج کی تاریخ میں سب سے خطرناک، سب سے اہم ویپن ہے، ہتھیار ہے۔ میرے نزدیک آج کی تاریخ میں میڈیا سب سے اہم ویپن، سب سے اہم ہتھیار ہے۔ اٹ کین کنورٹ بلیک انٹو وائٹ، ڈے انٹو نائٹ۔ وہ کالے کو سفید کر سکتا ہے، سفید کو کالا کر سکتا ہے۔ وہ ایک ہیرو کو ولن بنا سکتا ہے، ولن کو ہیرو بنا سکتا ہے۔ اور آج کے انٹرنیشنل میڈیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام کے خلاف ایک پروپیگنڈا ہو رہا ہے۔ ہمارے انٹرنیشنل میڈیا میں، چاہے وہ انٹرنیشنل نیوز پیپر ہو، انٹرنیشنل میگزین ہو، انٹرنیشنل سیٹلائٹ چینلز ہو، انٹرنیشنل ویب سائٹس ہو، انٹرنیشنل سوشل میڈیا ہو، ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر روز اسلام کے خلاف غلط فہمیاں پھیلائی جا رہی ہے۔ جہاں تک کہ میڈیا کا سوال ہے، ہم مسلمان انٹرٹینمنٹ میڈیا میں بہت ماہر ہے۔ بالی ووڈ جہاں سے میں آیا ہوں،
میں بمبے میں پیدا ہوا، اسے کہتے ہیں بالی ووڈ. وہ ایک ایسا شہر ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ فلم ہر سال بنائی جاتی ہے. اور بالی ووڈ کو آپ دیکھیں گے 1/3 ایک تہائی حصہ مسلمان اسے کنٹرول کر رہے ہیں، چاہے ایکٹر ہو چاہے پروڈیوسرز ہو. یہ افسوس کی بات ہے کہ انٹرٹینمنٹ میڈیا میں ہم ماہر ہیں. ہم دیکھیں گے عربک میڈیا میں بھی ہم انٹرٹینمنٹ میں ماہر ہیں، لیکن جہاں تک کہ اسلامک میڈیا کا سوال ہے، ہم مسلمان مسکین ہیں، بیکورڈ ہے، کمزور ہے. کیوں؟ ہم جب بزنس کرتے ہیں تو عالی شان آفس، عالی شان گاڑیاں، عالی شان اکوپمنٹ. انٹرٹینمنٹ میڈیا کے لیے بیسٹ کیمراز ہے دنیا کے، لیکن دین کو پریزنٹ کرنے کے لیے، اللہ کا پیغام پھیلانے کے لیے جو ٹیکنالوجی ہم استعمال کرتے ہیں وہ ایک دم کمزور ہے. ہم اکثر دیکھیں گے جب اسلامک سیٹلائٹ چینل ہے تو ان کے کیمرہ کو میں کہتا ہوں ٹوائے کیمرہ، کھلونے کے کیمرہ. جو بینڈویڈتھ استعمال کرتے ہیں اکثر دینی اسلامک چینل 2 میگا بٹ 3 میگا بٹ، کچھ چینل کے 1.5 میگا بٹ. ایک سیٹلائٹ چینل یا 2، کبھی کبھی 3-4. جو گرافکس ہم استعمال کرتے ہیں اتنے کمزور ہے کہ اگر کوئی ٹیلی ویژن دیکھے گا تو 3-4 منٹ میں اس کو آف کر لے گا. اسی نقطۂ نظر سے 2005 میں میں نے سوچا کہ کیوں نہ ہم ایک اسلامک سیٹلائٹ چینل قائم کریں جو انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کے حساب سے ہو. تو سب سے پہلا پیس ٹی وی ہم نے قائم کی، پیس ٹی وی انگلش 2006 میں جنوری میں. اور ہمارا معیار دیگر اسلامک سیٹلائٹ چینل نہیں تھے، لیکن جو بیسٹ سیٹلائٹ چینل مانے جاتے تھے اس وقت، اسٹار ٹی وی، ٹاپ انٹرٹینمنٹ چینل، ہم اس کو معیار میں رکھ کے ہم نے ایک سیٹلائٹ چینل قائم کیا. اور ہماری جو گرافکس تھے اسی طریقے سے عمدہ تھے جس طریقے سے انٹرٹینمنٹ میڈیا استعمال کرتی تھی. اور ہم نے بیسٹ کیمرہ جو براڈ کاسٹ انڈسٹری کا اس ٹائم 2005-2006 تو بیسٹ کیمرہ تھا وہ ڈیجیٹل بیٹا کیم تھا. ہم نے وہ کیمرے استعمال کیے اور اللہ کے فضل سے چند سالوں میں الحمدللہ پیس ٹی وی انگلش دنیا کا سب سے زیادہ دیکھے جانے والا صرف اسلامک چینل نے مذہبی چینل دنیا کا ہو گیا، ماشاءاللہ. اور اس کے مشاہدین 100 ملین 10 کروڑ ہوئے الحمدللہ. ہمارا پیس ٹی وی انگلش ہم نے 10 میگا بٹ استعمال کیا، 10، تقریباً 3 سے 4 یا 5 اسلامک سیٹلائٹ چینل ایک پیس ٹی وی میں آئیں گے. تو اس کی کوالٹی جو ہے، کیونکہ یہ ہمارے اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ جو بھی کام کرو تو احسان سب سے بیسٹ کرو. اللہ تعالیٰ کو وہ پسند ہے جو سب سے بہترین ہے. تو جب ہم دین کو پھیلا رہے ہیں تو کیوں نہ ہم بیسٹ ایکوپمنٹ استعمال کریں، بیسٹ بینڈوتھ. اور ہمارا سیٹلائٹ چینل پیس ٹی وی انگلش 15 سیٹلائٹ میں تھا، 15، 1 نہیں 2 3 نہیں 15 سیٹلائٹ.
2009 में हमने दूसरा सैटेलाइट चैनल कायम किया, पीस टीवी उर्दू, जिसकी व्यूअरशिप अल्हम्दुलिल्लाह 8 करोड़ है। 2011 में हमने पीस टीवी बंगला कायम किया, जिसकी व्यूअरशिप 5 करोड़ है। और 2015 में हमने पीस टीवी सीनी, पीस टीवी चाइनीज कायम किया, जिसकी व्यूअरशिप 2 करोड़ है अल्हम्दुलिल्लाह। अगर हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे, हमारी खानदान गलत चीज न देखे, जो चीज हमारा दीन कहता है कि गलत है, तो हमें कुछ उसका अच्छा ऑल्टरनेटिव देना जरूरी है। अगर हम कमजोर क्वालिटी की चीज का इस्तेमाल करेंगे दीन को फैलाने के लिए, तो आप कैसे लोग को मुतासिर करेंगे? हमें ऐसे क्वालिटी देना चाहिए कि लोग अगर टीवी खोले तो चैनल चेंज नहीं करेंगे। 2015 में जो हमारी पॉलिसी थी कि सबसे बेहतरीन कैमरा इस्तेमाल करना ब्रॉडकास्ट इंडस्ट्री के लिए, उसे हमने तब्दील की। मैंने कहा कि अभी हम बेस्ट कैमरा ब्रॉडकास्ट इंडिया का इस्तेमाल नहीं करेंगे। जो बेस्ट कैमरा ब्रॉडकास्ट इंडस्ट्री का उस टाइम था हाई डेफिनेशन, 2015 में। मैंने कहा कि हम 2015 से फिल्म इंडस्ट्री का, दुनिया का बेस्ट कैमरा इस्तेमाल करने लगेंगे। और 2015 में हमने सोनी के F56, F65, F55 जो उस वक्त दुनिया के बेस्ट कैमरा थे 8K, जो फिल्म के लिए इस्तेमाल किए जाते थे, इस्तेमाल करने लगे। सोनी ताज्जुब में आया कि ये कौन सा शख्स है जो टेलीविजन के लिए फिल्म कैमरा इस्तेमाल कर रहा है, ये क्या कोई पागल है? और लोग समझते थे कि मैं पागल हूं। तो सोनी ने मुझे जापान में इनवाइट किया और पूछने लगे कि दुनिया में तो कोई फिल्म कैमरा नहीं इस्तेमाल करता है टेलीविजन के लिए, आपका क्या मकसद है? कि आपके पास ज्यादा पैसे? क्योंकि उस वक्त एक कैमरा अलॉन्ग विथ लेंस $2.5 लाख का, $250,000 वन कैमरा, तकरीबन 7 करोड़ एक कैमरा। तो सोनी मुझे पूछने लगी, आप क्यों, आपका मकसद क्या है? क्या फिल्म कैमरा जो 8K है आप टेलीविजन के लिए इस्तेमाल कर रहे, वो तो आप ब्रॉडकास्ट भी नहीं कर सकते। तो मैंने उनसे कहा कि जब आप सबसे बेहतरीन ब्रॉडकास्ट कैमरा खरीदते हैं तो उससे जो प्रोग्राम बनते हैं वो 4 या 5 साल तक के आप इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके बाद इट बिकम्स ऑब्सोलीट। 4 या 5 साल के बाद उसकी क्वालिटी जो टेक्नोलॉजी के हिसाब से कमजोर पड़ जाती है। और जितने चैनल है, न्यूज मीडिया मिसाल के तौर पे, जो न्यूज दिखाती है वो 1-2 दिन के बाद उसकी वैल्यू 0 हो जाती है। जो एंटरटेनमेंट मीडिया है, चाहे स्टार टीवी हो, जी न्यूज हो, वो जो ड्रामा बनाती है, पहले बार जब टेलीकास्ट करती है उससे जो इश्तिहार से पैसा मिलता है, उसके बाद वो प्रोग्राम की वैल्यू बहुत कम हो जाती है। तो शेल्फ लाइफ ऑफ द एंटरटेनमेंट प्रोडक्शन इज वेरी लिटिल। जो एंटरटेनमेंट मीडिया का मेन मकसद है, आज प्रोग्राम बनाओ, पैसे कमाओ, उसके बाद प्रोग्राम को बाजू रखो। लेकिन हम जो उल्मा की तकरीर की रिकॉर्डिंग करते हैं, वो उल्मा की तकरीर सिर्फ 4 या 5 साल के लिए काफी नहीं है। वो हमारे बड़े उल्माए दीन, उनका इंतकाल होने के बाद हम उनके इल्म से कैसे हम मुफीद हो, किस तरीके से हम उनका जो इल्म है
اس سے ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں. تو ہم جب شوٹنگ کرتے ہیں, بیسٹ کوالٹی آف فلم کیمرہ میں شوٹنگ کرتے ہیں, اس کو ڈاؤن گریڈ کرتے ہیں ٹو HD. 8K میں ریکارڈنگ کرتے ہیں, لیکن وہ اوریجنل ریکارڈنگ تقریباً 60 سے 70 سال تک ہم استعمال کر سکتے. کتنے سال تک؟ 60 سے 70 سال. اور اگر کوئی تاجر میرے پاس آئیں گا, پوچھے گا یہ اتنے مہنگے کیمرہ, 7 کروڑ کا ایک کیمرہ, تو میں اسے کہتا ہوں ہمارا جو سیٹلائٹ چینل ہے, 15 سیٹلائٹ چینل, سینکڑوں لوگ کام کر رہے ہیں, پورا بجٹ آپ دیکھیں گے. یہ بہترین کیمرہ خریدنے کی وجہ سے میرا بجٹ صرف 3% بڑھتا ہے سالانہ. کتنا؟ 3%. کیونکہ میری سیلری سیم ہے, تنخواہ سیم ہے, سیٹلائٹ کا کاسٹ سیم ہے, صرف ایکوپمنٹ کا کاسٹ بڑھ گیا ہے. تو 3% میں زیادہ خرچہ کر رہا ہوں, یا ہو سکتا ہے 4%, لیکن میں وہ پروگرام کی جو ریکارڈنگ کرتا ہوں اسے محدود اسے سیو کر لیتا ہوں 60 اور 70 سال کے لیے. تو کون اچھا بزنس مین؟ جو احمد دیدہ صاحب سے متاثر ہوا اور میں نے میرے میڈیکل پروفیشن کو چھوڑ کے ایک دائی کا پروفیشن اختیار کیا, ان کے تقریر میں پیس ٹی وی پہ دکھانا بہت مشکل ہے. تو میں کیا میں ہیوی ایکوپمنٹ خریدا, ان کے 200 گھنٹے کو اپ گریڈ کرنے کے لیے میں نے $1 بلین خرچہ کیے, 10 کروڑ پاکستانی روپے, اور پھر بھی میں پیس ٹی وی پہ ٹکر دیتا ہوں کوالٹی ویری پور. کیونکہ اس ٹائم دیدار صاحب نے سب سے بہترین کیمرے استعمال کیے تھے, لیکن براڈ کاسٹ انڈسٹری کا, فلم انڈسٹری کا نہیں. لیکن افسوس کی بات ہے, جب میں نے ہجرت کیا انڈیا سے, تو ہمارے پاس 18 کیمرہ تھے, 18. جب ہجرت کیے تو گورنمنٹ نے سارے کیمرہ کو ضبط کیا. جو غلط تھا ان کو انکوائری کرنے کے تو کمپیوٹر لے سکتے, ہارڈ ڈسک لے سکتے, کیمرہ سے کیا ان کو ملے گا, لینس سے کیا ملے گا. لیکن اللہ کا فضل ہے, ہجرت کرنے کے بعد بھی ہم نے دعوتی کام کو کنٹینیو کیا. لیکن ایک اچھی چیز ہے کہ چند مہینے پہلے ہم نے, کیونکہ 2016 میں ہجرت کی, ابھی 8 سال ہو گئے, تو ٹیکنالوجی بڑھ گئی, تو چند مہینے پہلے ہم نے اس دور کے سب سے بہترین فلم کیمرہ خریدے الحمدللہ. ایک کیمرہ, اس کا لینس, اس کا کیمرہ, اس کا سٹینڈ $3 لاکھ کا ہے. $3 لاکھ ایک کیمرہ, تقریباً 9 کروڑ روپیہ ایک کیمرہ صرف. اور ہم نے 10 کیمرہ لیے, اور انشاءاللہ ہمارا ایکوپمنٹ آج لینڈ ہونے والا ہے کراچی میں. یہ پہلا دورہ ہوگا, اس نئے ایکوپمنٹ کا پہلا لیکچر ٹور ہوگا, جس کو انشاءاللہ ہم یہ ہائی اینڈ میں ریکارڈ کریں گے. آج کے تاریخ میں سب سے بہترین کیمرے کے لینس ہے اورجنل لینس, اور وہ لینس آپ 25-30 سال استعمال کر سکتے ہیں. عام لینس آپ لیں گے آپ کو 5-6 سال میں چینج کرنے پڑے گا. تو میں خرچہ کر رہا ہوں, لیکن وہ لینس جو ہے وہ 25-30 سال میں استعمال کر سکتا ہوں. دنیا کے بیسٹ لینس ہے. ہم نے کیمرہ خریدی سونی وینس 2, جو آج کے تاریخ میں 8.6K ہے. ہمیں پتا نہیں تھا کہ آج میرا لیکچر ہونے والا ہے, یہ انسکیجولڈ ہے. گورنر صاحب کی محبت میں ہم آ گئے. یہ تو اوریجنل لیکچر ہمارا 5 اور 6 تاریخ کو ہے, اور آپ کو خوشخبری دینا چاہتا ہوں کہ یہ لیکچر جو ہونے والا ہے سنیچر اور اتوار کو 5 اور 6 تاریخ کو, اس کا وینیو ہم نے چینج کیے, اور ابھی اس گورنر ہاؤس میں انوائٹیز رہیں گے. اور پیچھے جو میدان ہے, جو باغ جناح کا 12 درہ, انشاءاللہ لاکھوں کا مجمع آ سکے گا. تو
तो हमने वेन्यू को चेंज किया है और 5 और 6 तारीख को इस मैदान में रहेगा इंशाअल्लाह। और उम्मीद है कि इस नए इक्विपमेंट के साथ हम कोशिश करेंगे कि जो भी प्रोग्राम रिकॉर्ड होगा उसको हम बेहतरीन तरीके से हिफाजत करेंगे। जब देखें कि मैदान बड़ा था, हम चाहते थे कि और 3-4 कैमरा ऐड करें, लेकिन पाकिस्तान में ये कैमरा मौजूद नहीं है, तो हो सकता है कि हम लोअर क्वालिटी के कैमरा हायर करेंगे। हम चाहते हैं कि हम 16 या 15 कैमरा से रिकॉर्डिंग करें। ये चीज मैं क्यों बोल रहा हूं आपको? मैं इसलिए बोल रहा हूं कि आप अगर दीन के लिए कुछ काम करना चाहते हैं तो सबसे बेहतरीन इक्विपमेंट इस्तेमाल कीजिए। लोग अक्सर बड़ाई करते हैं कि मेरे पास रोल्स रॉय है, मेरे पास लंबोर्गिनी है। ये मेरे कैमरा मेरे रोल्स रॉय है, मेरे लंबोर्गिनी है। आप रोल्स रॉय चलाएंगे तो जन्नत में एंट्री डिफिकल्ट रहेगी, आपको हिसाब किताब होगा। आप लेकिन ये ओरिजिनल लेंस और सोनी वेनिस 2 कैमरे इस्तेमाल करेंगे दीन के लिए, तो उम्मीद है कि आपको एंट्री आसानी से मिलेगी। तो क्योंकि हम उम्दा टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करने लगे और ये पीस टीवी फैलने लगा, जैसे पीस टीवी फैलने लगा तो जब भी आप कुछ अच्छा काम करते हैं और लोग आपको चाहने लगते हैं तो उसके साथ साथ मुखालिफत भी बढ़ने लगती है। और जिस तरीके से पीस टीवी फैलने लगा और जब मेरे तकरीर के लिए ऑडियंस की तादाद बढ़ने लगी तो कई ममालिक के अंदर मेरी एंट्री बैन होने लगी। लेकिन जो मेरा पॉइंट इधर है, नुक्ता है कि आप दीन के काम के लिए सबसे बेहतरीन इक्विपमेंट इस्तेमाल कीजिए। और आज की तारीख में मेरे नज़दीक मीडिया में जो मीडिया और टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, सबसे बेहतरीन जो है वो है सैटेलाइट चैनल। हमारे पास प्रिंट मीडिया भी है जिसके फायदे और नुकसानात भी है, वक्त की किल्लत है। ऑडियो मीडिया है, वीडियो मीडिया है। अभी सोशल मीडिया एक्सपैंड हो रहा है, सोशल मीडिया। और सोशल मीडिया सैटेलाइट मीडिया को इंशाअल्लाह मेरे नज़दीक अब तक ओवरटेक नहीं किया है, लेकिन इंशाअल्लाह कर लेगा। तो हम मुसलमान को इल्म हासिल करना चाहिए कि किस तरीके से हम सोशल मीडिया को इस्तेमाल कर सके हमारे दीन को फैलाने के लिए। आज के तारीख में सैटेलाइट के जरिए ज्यादा खराबी फैल रही है बनिस्बत अच्छाई। आज के सोशल मीडिया में ज्यादा खराबी फैल रही है बनिस्बत अच्छाई। टेलीविजन खराब नहीं है, सोशल मीडिया खराब नहीं है। सोशल मीडिया का गलत तरीके से इस्तेमाल करना हराम है, लेकिन हम इसी सोशल मीडिया को अगर सही तरीके से इस्तेमाल करें और हमारे अल्लाह के पैगाम को, हमारे आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम को अगर फैलाएंगे तो ये हमारे लिए आखिरत में जन्नत का रास्ता बन सकता है। आज हम देखते हैं नौजवान, हमारे बच्चे मोबाइल फोन से चिपके हुए, कंप्यूटर की स्क्रीन पे चिपके हुए, सोशल मीडिया पे। हम नहीं कह सकते मत देखो, कुछ बच्चे हो सकते हैं कि आपकी बात मानेंगे, अक्सर तो नहीं मानेंगे। तो हमें इस सोशल मीडिया पे एक सब्स्टिट्यूट देना चाहिए जिस तरीके से हमारे बच्चे इससे मुतासिर होके हमारे दीन के करीब आए। अफसोस की बात है
کہ اکثر ہمارے مدارس یا ہمارے اسلامک آرگنائزیشن میں یہ نہیں سکھایا جاتا ہے کہ کس طریقے سے ہم سوشل میڈیا کا استعمال کر سکیں. کافی سال پہلے میرے علم میں آیا، تقریباً 7 یا 8 سال پہلے، کہ جامعہ بنوری میں ماشاءاللہ ان لوگ ٹریننگ دیتے ہیں نوجوانوں کو کس طریقے سے سوشل میڈیا کا استعمال کریں، اور مجھے بے حد خوشی ہوئی. اور یہ خوشی کی بات ہے کہ صرف اسلامک ادارے نے، اسلامک مدارس میں یہ شروع ہوا اور ابھی یہ پھیل رہا ہے. باقی مدارس میں بھی شروع ہو گیا، انڈیا کے مدارس میں شروع ہوا. تو میری التجا ہے کہ کس طریقے سے ڈفرینٹ سوشل میڈیا کا استعمال کر سکے. ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے واٹ از دا ڈفرینس بٹوین فیس بک اینڈ انسٹاگرام. آج کی تاریخ میں فیس بک سب سے زیادہ دیکھنے جانے والا سوشل میڈیا ہے. تقریباً 3 بلین لوگ، 3 بلین لوگ اس کا استعمال کرتے ہیں. نمبر 2 پہ آتا ہے یوٹیوب، 2.65 بلین. نمبر 3 پہ آتا ہے واٹس اپ، 2.5 بلین. پھر آتا ہے انسٹاگرام، 2.45 بلین. پھر ٹک ٹاک، اینڈ لسٹ از لانگ. ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ فیس بک پہ کس طریقے سے ڈفرینٹ ٹیکنالوجی استعمال ہوتی ہے، کیا بینیفٹ ہے انسٹاگرام کا، کیا بینیفٹ ہے واٹس اپ کا. لیکن پھر سے میں دہراتا ہوں، یہ سارے سوشل میڈیا پہ حرام کام زیادہ ہوتے بنسبت حلال کے. تو ہمیں اس سوشل میڈیا کا استعمال کرنا چاہیے تاکہ ہم ہمارے دین کا پیغام پھیلا سکیں. اللہ کے فضل سے آج الحمدللہ میرے فیس بک پہ تقریباً 24 ملین 2.4 کروڑ فالوورز ہے ماشاءاللہ. لیکن جیسے ٹیکنالوجی بڑھتی ہے اور وہ جاننے لگتے کہ آپ دین کا کام، اسلام کا کام کر رہے، وہ آپ کو شیڈو بین کرتے ہیں. شیڈو بین مطلب وہ آپ کے جو فالوورز ہیں اس کو بڑھنے نہیں دیتے یا بہت کم بڑھنے دیتے. جب شروع کیے تھے ہم نے، میرا فیس بک بین ہو گیا تھا، تو 2013 میں ہم نے پھر سے شروع کیے. ایک سال میں 4 ملین، دوسرے سال میں 8 ملین پہنچ گئے، تیسرے سال میں 12 ملین، یعنی ایوریج ہر سال میں 4 ملین بڑھتے تھے. لیکن 2017 کے بعد ایک سال میں 1 ملین، ابھی ایک سال میں 1 لاکھ یا 2 لاکھ ہوتے. اسے کہتے ہیں شیڈو بیننگ. شیڈو بین مطلب آپ کے گروتھ میں وہ سپینر ڈال دیتے، مطلب ان کے پاس الگوریتھمز ہے کس طریقے سے وہ آپ کے گروتھ کو روکے. پہلے جب ہم یوٹیوب پہ کوئی یوٹیوب ریلیز کرتے تھے، ماشاءاللہ 50,000، 1 لاکھ، 2 لاکھ، ابھی 2,000. لیکن کیونکہ میرے کوئی بھی پروگرام میں کاپی رائٹ نہیں ہے، تو وہی تقریر جو میرے چینل پہ 2,000 3,000 ہے، باقی لوگ کے چینل پہ 5 لاکھ 6 لاکھ ہے ماشاءاللہ اس کے ویورشپ. تو ہمیں دوسری ٹیکنالوجی استعمال کرنا چاہیے کس طریقے سے ہم اسے پھیلا سکیں. افسوس کی بات ہے کہ جتنی ٹیکنالوجی ہے یا جتنا میڈیا ہے اکثر وہ یہودی کے ہاتھ میں ہے. اللہ نے ہمیں بلیک گولڈ دیا ہے. مسلمان میرے نزدیک آج دنیا میں جو سب سے امیر انسان ہے وہ مسلمان ہے. اللہ نے انہیں بلیک گولڈ دیا، پیٹرول دیا ہے. اگر ہم اس کا صحیح استعمال کریں تو انشاءاللہ ہم میڈیا کو کنٹرول کر سکتے. لیکن ہم ہمارا پیسہ غلط چیزوں میں ضائع کرتے ہیں. اگر اور وقت کی قلت ہونے کی وجہ سے ابھی نیو ٹیکنالوجی ہے جسے کہتے ہیں اے آئی، آرٹیفیشل انٹیلیجنس.
یہ میڈیا کا موضوع اتنا بڑا ہے کہ پورا دن بھی بات کیے تو کم ہے. ابھی لیٹسٹ نہیں بولوں گا میں, لیکن لیٹ ٹیکنالوجی اے آئی, آرٹیفیشل انٹیلیجنس, جس کے ذریعے آپ کچھ بھی سوال پوچھو آپ کو جواب ملے گا. جو گرافک اتنا ڈیفیکلٹ تھا آج آسان ہو گیا. آپ کچھ کاپی کرنا چاہتے تو آسان ہے, کوئی چیز کو پروڈیوس کرنا چاہتے آسان ہو گیا. اس کے کئی فائدے ہیں. اور ابھی نیو لیٹسٹ آ رہا ہے کیو اے آئی. وقت کی قلت ہے, لیکن ہم مسلمان اس کے اوپر آرٹیفیشل انٹیلیجنس ٹیکنالوجی کے اوپر ریسرچ نہیں کر رہے ہیں, نہیں کے برابر. اگر ہم اس آرٹیفیشل انٹیلیجنس پہ ریسرچ کریں اور اس کا صحیح معنوں میں استعمال کریں تو اس سے بہترین ٹول, آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے بہترین ٹول آپ کو دین پھیلانے کے لیے نہیں ملیں گا آج کی تاریخ میں. اور ماشاءاللہ میں جانتا ہوں کہ پاکستان بھائیوں میں جو جذبہ ہے, اور اکثر میں پاکستانیوں سے میری ملاقات ہوتی ہے, چاہے سعودی عربیہ میں ہو, دبئی میں ہو, یو کے میں ہو, چاہے ملیشیا میں ہو, میں دیکھتا ہوں ماشاءاللہ دین کا جذبہ ان میں ہے. امید ہے کہ آپ اس جذبے کو لے کے اگر ایک پول بنائیں گے اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس پہ ریسرچ کر کے اس کو دینی دعوتی میدان میں استعمال کریں گے تو اس سے بہترین کام نہیں ہو سکتا. پاکستان ایک واحد مسلم ملک ہے جس کے پاس نیوکلیئر ٹیکنالوجی ہے, الحمدللہ. میری خواہش ہے کہ آپ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے اوپر بھی انشاءاللہ ریسرچ کریں اور اس کو دین کو پھیلانے کے لیے استعمال کیجئے تاکہ اس کا اجر ہمارے پورے قوم کو ملے گا. اسی کے ساتھ میں اس تقریر کو ختم کرتا ہوں اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ ہمارے جو بھی کچھ چھوٹی خدمات ہے اسے قبول فرمائیں. اور میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے کہ ہم سب کو انشاءاللہ آخرت میں جنت میں ملائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.